دوستو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم اب بات کریں گے جیزس کے اور کشمیر کے متعلق، جو کہ ہمارے احمدی دوستوں نے جو پروپیگنڈا کیا ہے اور وہ بڑے زور شور سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا ہے کیونکہ یہ ان کی ضرورت ہے، اور اگر وہ یہ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ جیزس جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں اور کشمیر میں ہیں، دفن ہیں، تو ان کی جو احمدیت ہے وہ اس کو سہارا چاہیے، اس کو کھڑا کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو جیزس کرائسٹ کو کسی بھی حالت میں وفات اس کی جو ہے وہ ثابت کرنی ہے انہوں نے۔ اچھا، اب ہم اصل میں اس ٹاپک پر اتنا زیادہ یہ لکھ چکے ہیں اور اتنی زیادہ بحثیں جو بحث ہوتی ہیں میں نے دیکھی ہیں، اور ان کے جو جوابات ہیں وہ یہ اپنی طرف سے جو بنا کے لگاتے ہیں اور یہ اپنا مطلب نکالتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس چیز کو قرآن سے ثابت کروں، کیونکہ چونکہ بائبل سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بائبل کی جو باتیں ہیں وہ ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے، وہ بھی خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس پر بقول ان کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے قرآن پر۔ اس سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ میں ان سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ انجیل کو بلیو بھی نہیں کرتے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ انجیل کے حوالے دیتے ہیں۔ اس کے لیے میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، ٹاپک ذرا ہمارا تھوڑا دوسری طرف چلا گیا، لیکن یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ دیکھیں، میں اگر میرا کوئی کیس کورٹ میں چل رہا ہے اور میں کورٹ میں جاتا ہوں اور میں خود ہی ایک گواہ جو ہے وہ اپنے لیے لے کے جاتا ہوں کہ یہ میری گواہی دے گا کہ میں اس کیس میں ملزم ہوں یا نہیں۔ اچھا، جہاں تک وہ گواہی میرے فیور میں دے گا تو وہ گواہ جو ہے وہ سچا ہے، اور اگر اس نے کوئی بات ایسی کر دی کہ جو میرے لیے خطرناک ہے تو میں کہوں گا وہ گواہ جھوٹا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایک انسان یا ایک گواہ یا وہ سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ گواہ جو ہے وہ ایک ٹائم پہ جو آپ کے مطلب کی بات کرے تو وہ گواہ سچا ہے، اور اگر وہ آپ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انجیل کے بارے میں آپ کا جو اپنا معنی بنا لیتے ہیں اس پہ وہ آپ اس کے حوالے دیتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ بدل چکی ہے یا وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو قرآن سے حوالے دینا چاہتا ہوں۔ میرے پاس اس وقت ویسے تو بہت سارے حوالے ہیں، اگر آپ دیکھیں صورت مریم میں صورت النساء بھی ہے، یہاں پر میرے پاس صورت العمران کا وہ حوالہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں اس کی 83 84 81 سے پڑھیں آپ تو تھوڑا سا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں صاف لکھا ہے کہ جیزس کرائسٹ جو ہے وہ آسمان پر چلے گئے ہیں۔ اب آپ نے جو اس کو اپنا ترجمہ کیا ہے وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، میری بہت زیادہ بحث ہوتی رہی ہے احمدی دوستوں کے ساتھ یہاں پر بھی، اور میں اب اس کے آپ وہی بات ہوگی کہ آپ مانیں نہ مانیں، یہ آپ کی اس کے اوپر ہے۔ لیکن میں صرف ایک جو بات ہے وہ کرنا چاہوں گا۔ میرے پاس ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ وہ عربی میں لکھا ہے۔ اچھا، میرے بہت سارے دوست ہیں جو عرب ملکوں سے تعلق رکھتے تھے، فرق ملکوں سے، عراقی عرب ہیں، سیریا کے عرب ہیں، شام کے، لیبیا کے عرب دوست ہیں میرے۔ اچھا، میں نے قرآن کے اس پورے یہ جو سورۃ النساء کے جو حوالے ہیں اس کو میں نے ان کو جا کے پوچھا کہ یار یہ آپ ذرا مجھے اپنا ترجمہ کر کے بتائیں کہ اس کا کیا ترجمہ ہے، اور میں نے حقیقتاً ان کو یہ بولا کہ جو سچ ترجمہ ہے وہ آپ مجھے بتائیں اس کا۔ تو آپ بلیو کریں یا نہ کریں، ان تینوں چاروں الگ الگ ملکوں کے لوگوں کا جو تعلق ہے، ایک کویت کا بھی تھا، اس سے بھی میں نے پوچھا، ان کا وہ کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے میں پروناؤنس نہیں کر سکتا عربی میں، لفیتنی ایسے کر کے کچھ لفظ ہے جس کو آپ نے وہ بنایا ہے کہ جس کا مطلب جو ہے وہ وفات ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کا مطلب وفات بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ پورا جملہ پڑھیں تو
اس جملے کا مطلب جو ہے وہ یہی بنتا ہے جو ان کا کانسیپٹ ہے کہ جیسس کرائسٹ جو ہے وہ آسمان پر چلے گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرب زبان جو ہے وہ جو عربی ہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ آپ ان سے زیادہ عربی جانتے ہیں. اس کی ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہماری اردو زبان کے اندر کچھ ایسے بھی لفظ ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ گزر گیا. ابھی آپ دیکھیں گزر گیا کا مطلب بھی کوئی مجھ سے پوچھے کہ ہاں بھی آپ کے والد صاحب وہ تو گزر گئے، اس کا مطلب ہو گیا کہ وہ انتقال کر کے چلے گئے یا وفات پا گئے. ایک اسی اردو کی زبان میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ وہ سبزی والا روز 10 بجے سے 10:30 بجے تک گزرتا ہے، اور میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ یار وہ سبزی والا وہ کہہ رہا ہے یار وہ تو گزر گیا. اب اس کا مطلب ہرگز وہ نہیں ہے کہ وہ وفات پا گیا، ایک ہی لفظ ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کے جو اس کا وقت تھا، اس کا استعمال کے جو اس جملے کے جو پورا جملہ جب آپ بنائیں گے تو اس کے جو معنی ہیں وہ فرق ہو گئے، وہ چینج ہو گئے. اسی طرح انتقال کا بھی لفظ ہے. انتقال مطلب ہوتا ہے منتقل ہونا بھی، وہ ایک انتقال ہوتا ہے جو وفات پا جانا یا اس طرح. تو کہنے کا مقصد یہ، اب اس کی ایک اور بھی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ میں پچھلے سال لنڈن میں تھا، تو میرے کزن کے ساتھ میرے دوست تھے، وہ گورا بیٹھا ہوا تھا. تو وہ مجھے فلم دیکھ رہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ یار وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرو ایگزیکٹلی، وہ مطلب بالکل اس جو وہ کہہ رہا ہے. اب وہ فلم کے اندر جو ہے وہ سنجے دت صاحب کہہ رہے ہیں یار اپنا دماغ کا دہی نہیں کرنے کا. اب آپ مجھے یہ بتا دو، میں اس کو اگر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں تو وہ تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے. وہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے یار، وہ یار اچھا پر وہ اس کو کہہ رہا ہے دادا چلیں. اب وہ دیکھیں دادا چلیں، وہ ہم اردو میں سمجھ سکتے ہیں کہ دادا وہ اس کو کہہ رہا ہے وہ ایک مافیا ہے، بدماش ہے. اصل میں اس کا مطلب یہ تو نہیں وہ گرینڈ فادر ہے اس کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زبان جو ہے وہ جتنی اچھے طریقے سے اس کے مقامی لوگ جانتے ہیں وہ ہم لوگ یا آپ لوگ نہیں جانتے. آپ کی جماعت جو ہے اس کی 99% جو ہے، میرا اندازہ ہے کہ آپ کے جو 99% جو احمدی ہیں وہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. اگر آپ کی اس بات کو مان لیا جائے جو عربی آپ نے نکالی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ تو آپ کی جماعت میں عرب لوگوں کو ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی زبان ہے یہ. آپ عربی پڑھتے ہیں، میں آپ عربی پڑھوں، وہ جی 6 مہینے سال 2 سال، وہ کتنی پڑھ لوں گا میں؟ 10 سال پڑھ لوں گا، کتنی پڑھ لوں گا میں؟ اگر کوئی گورا کوئی 10 سال بھی اردو سیکھنا چاہے گا تو وہ اردو کو اس طرح نہیں سیکھ سکتا جس طرح کے ہم جانتے ہیں، کیونکہ کچھ اسٹریٹ لینگویجز ہوتی ہیں، کچھ اسٹریٹ ورڈز ہوتے ہیں، کچھ باڈی لینگویج ہماری الگ ہوتی ہیں، ان کی الگ ہوتی ہیں. یورپ میں الگ ہوتا ہے، ہر ملک کا ایک کلچر ہوتا ہے، اس کے باڈی لینگویج الگ ہوتے ہیں، اس کی اسٹریٹ لینگویجز فرق ہوتی ہیں. اب ہم لوگ روڈ پہ کھڑے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم لوگ کا طریقہ کار بات کرنے کا ایسا ہوتا ہے جس کا اردو سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ہاں بھائی دادا کدھر. اب وہ دادا کدھر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میرا گرینڈ فادر ہے. دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنی ایک الگ ہی لینگویج بنی ہوتی ہیں. تو میرے کہنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ آپ اس لفظ کو، صرف اس لفظ کو جس کے دونوں معنی بنتے ہیں، لیکن آپ اس کا وہ معنی رکھتے ہیں جو معنی جو آپ کا جس سے آپ کا مطلب ہے، آپ اس کا دوسرا معنی دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. میں نے آپ کو دونوں باتیں بتائی ہیں کہ میں نے سیریا کا جو عربی تھا، وہ کیونکہ ان کے لہجے فرق ہوتے ہیں، ان کے اندر لفظ بھی تھوڑے بہت فرق ہوتے ہیں، لیکن بہرحال عربی ایک دوسرے کی وہ سمجھتے ہیں. تو میں نے اس کو پوچھا، عراقی سے میں نے پوچھا بھائی یہ ذرا تو یہ ٹرانسلیٹ کر کے مجھے بتا دے، میں تو عربی نہیں جانتا ہوں، نہ میں عربی کے نزدیک سے گزرا ہوں، تو میں چلو انگلش میں مجھے ٹرانسلیٹ کر دے تو اس نے مجھے وہی بتایا جو ہمارے پاکستانی مسلمان دوست ہیں، جو چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، وہ ہر سارے ڈینومینیشنز جو ہیں وہ ایک بات پر متفق ہیں کہ جیسس کرائسٹ جو ہے وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. اب آپ اس کو لے کر بیٹھے ہیں کہ وہ لفظ جو ہے بس وہ اس کا مطلب وہ ہے، نہیں. آپ دیکھیں کہ اس لفظ کا جو اصل مطلب ہے وہ بھی ہے، اور پورا جملہ جب آپ پڑھیں گے تو وہ دیکھیں گے. اور دوسرا میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ نے اس کی ایک ساتھ وہ رکھا ہوا ہے ایک اور بحث کے اندر تھوڑا سا آپ نے اس کو طول دیا کہ وہ اس پہ لکھا ہوا کہ جو ہم آپ کو بلا لیں گے اس طرف جہاں پر وہ چشمے ہوں گے اور بڑے پہاڑ ہوں گے اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی. اب آپ دیکھیں کہ صرف مجھے آپ یہ بات بتا دیں کہ کیا یہ پہاڑ اور جو چشمے ہیں وہ کیا صرف کشمیر میں ہیں؟ آپ سوئٹزرلینڈ کا چکر لگا لیں، آپ اٹلی کی طرف آ جائیں، آپ ویسٹ فرانس کی طرف چلے جائیں،
آپ کو